زندگی گزری ہے، اے ایمان والو تم اس طرح زندگی گزارو اور میرے حبیب اور ان کے صحابہ کے طریقے پر عمل کرو تو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ اب ہمیں رسول اللہ کی طرح عمل کرنا ہے یا ان کے صحابہ کی زندگی پر چلنا ہے، تو گھر میں بیٹھے بیٹھے تو معلوم نہیں ہوگا، گدے پر سوئے سوئے تو معلوم نہیں ہوگا، ایئر کنڈیشن میں بیٹھے بیٹھے تو معلوم نہیں ہوگا کہ رسول اللہ کی زندگی کیا ہے، صحابہ کی زندگی کیا ہے، ان کی زندگی کی طرح ہم زندگی کیسے گزارے۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑا وقت قربان کرنا پڑے گا، قرآن شریف پڑھنا پڑے گا، حدیث شریف پڑھنا پڑے گا، علماء کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا، علم والوں کے ساتھ رہنا پڑے گا، پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے رسول کیسے ہیں، ان کے صحابہ کی زندگیاں کیسے ہیں، اور پھر اس طریقے سے ہم زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ تعالی ہم اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ ویسے تو کریم بھائی کا خاص مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں ذکر کربلا ہو جائے، امام حسین کا ذکر ہو جائے، انشاءاللہ وہ بھی کروں گا تھوڑا بہت، کہ نواسۂ رسول جگر گوشی علی بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی اور آپ کی قربانی اسلام کا ایک بہترین نمونہ، قیامت تک کے لیے تمام مرد و عورت جو اسلام میں داخل ہیں ان سب کے لیے ایک سبق ہے۔ اور آپ غور فرمائیے کہ امام علی مقام اور ان کے ساتھی اسلام کی محبت کیسی رکھتے تھے، ہمارے جیسے نہیں، دعویٰ کیا خلق سے اوپر، اندر اترا کچھ بھی نہیں۔ امام حسین ان کے ساتھیوں کی بات ایسی نہیں تھی، جتنا اوپر سے تھا اتنا اندر بھی سے تھا، پورا کے پورا خاندان قربان کر دیا، 6 مہینے کا علی اصغر کو تیر کھانا برداشت کر لیا، لیکن یزیدیوں کے سامنے جھکنا برداشت کیا، 3 دن بھوکے اور پیاسے رہنا برداشت کیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا قبول نہیں کیا، پورا گھر لٹا دیا، پورا خاندان لٹا دیا، پورے عزیز و اقارب لٹا دیے، اے اللہ یہ حسین کا سب لٹ جائے لیکن تیرا دین اور تیرے نبی کی شریعت نہ لٹے۔ یہی ہے نا اسلام، یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں اسلام ملا ہے نا، یہ شہداء کربلا والوں کی بدولت ہمیں اسلام ملا ہے۔ اگر امام حسین یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے، بیعت بن جاتے تو معاملہ ہی نہیں پڑ جاتا، لیکن اسلام چتر بتر ہو جاتا، حضور کی شریعت میں جو ہے خلل پیدا ہو جاتا ہے، اسلام کے اندر ناجائز چیزیں جائز ہو جاتی، کیوں کہ ایک سند ملتی کہ امام حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، لیکن یزید کی بیعت امام حسین کو قبول ہے۔ لیکن قربان جائیے ذرت حسین پر کہ اپنے آپ کو میدان کربلا میں ذبح ہونا، قتل ہونا، گردن کٹانا منظور کر لیا، اور یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، یہی تو حق ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، وقت آ جائے تو تم اپنی جان بھی کٹاؤ، وقت آ جائے تو آل اولاد بھی کٹاؤ، وقت آ جائے تو اپنی دولت بھی قربان کر دو، پھر جا کر کے تم داخل اسلام ہو۔ یہ بہت بڑا کرم ہے امام حسین کا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہم تک یہ لوگوں کی قربانیوں کی بدولت پہنچ گئی۔ اب غور کیجئے، ہر ایک کے پیچھے اگر نماز پڑھنا جائز ہوتا تو امام حسین نے کیوں نہیں پڑھی یزیدوں کے پیچھے نماز؟ پورا کربلا کا واقعہ دیکھیے، کہاں آپ کو اگر ملا تو مجھے لا کر بتائیے کہ امام حسین نے ابن سعد یا اس کے ساتھیوں کے پیچھے نماز پڑھی ہو، حالانکہ وہ لوگ بھی نماز پڑھتے تھے، امام حسین بھی نماز پڑھتے تھے، ہر ایک کے پیچھے اگر نماز پڑھنا جائز ہو تو امام حسین کو چاہیے تھا کہ 22,000 کے پیچھے نماز پڑھے، کیوں نہیں پڑھا؟
پتہ یہ چلا ہے ایمان والو، نماز اسی کے پیچھے پڑھو جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو۔ یہاں سے ہمیں ثبوت ملا، امام حسین نے نہیں پڑھا گستاخ رسول کے پیچھے، گستاخ اہل بیت کے پیچھے امام حسین نے نہیں پڑھا تو ہم بھی نہیں پڑھیں گے۔ ہمارے پاس ثبوت ہے، امام حسین نے نہیں پڑھا تو ہم کیوں پڑھیں؟ اگر ایسی بات ہوتی تو امام حسین نے پڑھنا تھا۔ 22,000 کی جماعت تھی ان کے ساتھ، جتنی جماعت زیادہ بڑی اتنا ثواب زیادہ۔ پتہ یہ چلا ایمان والو، ہر ایک کے پیچھے نہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں ہم کیا بیان کریں، ہمارے اوقات ہی نہیں ہے اس میں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، امام حسین کا ذکر پیدا ہونے سے چل رہا ہے، آج بھی چل رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی امام حسین کا ذکر قیامت تک چلتا ہے۔ ہمیں اپنی مقدر پر ناز کرنا چاہیے کہ کسی کو زمانے کی